السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین قسط نمبر 12۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سورج شام کے اندھے کنویں میں اتر گیا تھا۔ پرندے اپنے آشیانوں اور مویشی بستیوں کو لوٹ رہے تھے۔ کوہستانوں کے دامن یوں ویران اور افسردہ ہو گئے تھے جیسے سخت لاچارگی کے عالم میں سورج غروب ہوتے وقت کسی بے بس بیوہ کے آنسو بہہ نکلے ہوں۔ بدری ناتھ سے رخصت ہونے کے بعد حماد بھیم سین سے نکل کر دریا سرسوتی کے اس چوبی پل کی طرف جا رہا تھا جس کے ذریعے اس نے سرسوتی کے مشرقی حصے کی طرف جانا تھا۔ عین اس وقت جبکہ شام کے زرپاش جلوے رات کی سیاہی میں ڈوبنے لگے تھے اور دہکتی شفق سرمئی ہو کر زائل ہونے لگی تھی، حماد دریا سرسوتی کا پل پار کر رہا تھا۔ دریا کے اس پار جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، بھیم سین کی اونچی اونچی اٹاریوں کے گل فروش نظارے چاندنی میں نہا گئے تھے۔ حماد نے آگے جھک کر اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی، پھر اسے دائیں پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر لگا دی۔ گھوڑا ہنہنایا، پھر جنوب مغرب کے رخ پر بڑی تیزی سے بھاگنے لگا۔ رات بھی دن کی ساری داستانوں کے باب بند کر کے اپنے المیوں کے مراحل بڑی سرعت سے طے کرنے لگی تھی۔ حماد ساری رات سفر کرتا رہا، چاند مغرب کی طرف جھک کر غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات اپنے گمشدہ خزانوں کی تلاش کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ ورطہ حیرت میں ڈوبی ہوئی کائنات کی ہر چیز بیدار ہونے لگی تھی، اس لیے کہ اندیشہ تعامل کو پسے پشت ڈال کر نڈر اور چکنی ہو کر پو پھوٹ رہی تھی۔ حماد اس وقت ایک گھنے جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا۔ جنگل کے اندر ایک تالاب دیکھ کر وہ رک گیا، شاید وہاں وہ فجر کی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گھوڑے کا دھانا نکال کر اس نے زین سے لٹکا دیا اور گھوڑے کو گھاس پر چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ خود وہ تالاب کی طرف بڑھا۔ چاندنی رات میں تالاب کا تھپا ہوا پانی یوں لگتا تھا جیسے جنگل کی آنکھ میں آنسو۔ وضو کرنے کے بعد حماد کھڑا ہوا اور ایک طرف ہٹ کر وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا کہ ایک دم سہم کر وہ چوکنا ہو گیا۔ رات کے اندر اسے جنگل کے اندر اسے کوئی خطرناک آہٹ سنائی دی تھی، جیسے کوئی روح، کوئی ہمزاد اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ حماد نے اپنی تلوار نکال لی اور اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ بے اختیار جنگل کے بھرپور سکوت میں حماد کے منہ سے چہکہا نکل گیا تھا، کیونکہ ایک قریبی درخت پر نیلی آنکھوں اور خاکی پروں والا ایک الو اپنے منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا، اور یہی آواز سن کر حماد سہم گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کے قریب آ کر حماد قبلہ رو ہو کر نماز کی نیت باندھنے لگا تھا کہ ایک بار وہ پھر سہم گیا۔ دوبارہ اس نے تلوار بے نیام کر لی اور گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی اپنی ڈھال بھی اتار لی۔ اسے اس بار جنگل کے اندر گھوڑوں کی مدم مدم ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی، پھر یہ آوازیں تیز اور قریب ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ حماد کے قریب آ کر گھنے درختوں کے اندر وہ آوازیں فضا میں مبہم اور معدوم ہو گئی تھی، کچھ اس طرح جیسے کسی نے جنگل کے اندر حماد اور اس کے گھوڑے کو دیکھ کر اچانک اپنے گھوڑوں کو روک لیا ہو۔ حماد کے لیے یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی۔ جنگل کے اندر حماد کی غسیلی اور کھولتی ہوئی آواز گونجی، تم لوگ کون ہو اور کیوں میرا تعاقب کر رہے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی سروکار ہے تو میرے سامنے آؤ۔ جواب میں ایک مانوس آواز سنائی دی، یا امیر، میں گیان ہوں، اپنے مالک کی ہدایت پر میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعاقب کر رہا ہوں۔ ہم سب آپ سے دور رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہمارا آپ کے ساتھ مل کر سفر کرنا ہم سب کے لیے خطرناک ہوگا۔ آپ بے اندیشہ ہو کر نماز ادا کریں،
اتنی دیر تک ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حماد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہری ہری گھاس پر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت حماد اپنے گھوڑے کو دریائے جمنا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ موسم سرما عروج پر ہونے کی وجہ سے دریا اترا ہوا تھا اور پانی کے کئی ایک دھاروں کے اندر ریت جھانکتی دکھائی دے رہی تھی۔ دریا کے وسط میں کشتیوں پر کھڑے ماہی گیر شام کلیان گاتے ہوئے جال پھینک رہے تھے۔ حماد کہیں رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نارائن آشرم کے سامنے کھڑا تھا۔ گھوڑے سے اتر کر پہلے اس نے آشرم کی اس قدیم عمارت کا جائزہ لیا جو اپنی بڑھتی ہوئی عمر میں بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور آشرم میں داخل ہوا۔ وہ قدیم عمارت بہت بڑی اور پراسرار تھی۔ چھت دار راہداریاں دور دور تک چلی گئی تھی۔ چھت اور دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حماد عمارت کے اندر آگے بڑھتا رہا، کچھ اس طرح بے جھجک ہو کر کہ وہ اکثر و بیشتر اس آشرم میں آتا جاتا رہا ہو۔ اس نے اپنے ٹاٹ کے کپڑوں پر ہندو کشتریوں جیسا وہ لباس پہن رکھا تھا جو بدری ناتھ نے اسے مہیا کیا تھا، اور وہ اپنے حلیے سے ہند کا ایک جنگجو کشتری لگتا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر حماد کو ایک بوڑھا پنڈت دکھائی دیا۔ حماد نے اسے روکتے ہوئے کہا، مہاراج۔ پنڈت رک گیا اور حماد کو مخاطب کر کے کہا، کہو بالک، کیا بات ہے؟ حماد نے بڑی انکساری کے ساتھ اپنے سر کو نیچا کرتے ہوئے کہا، مہاراج، مجھے پنڈت پرمانند سے ملنا ہے۔ پنڈت نے سخت لہجے میں پوچھا، تم پرمانند کو کیسے جانتے ہو؟ حماد اور نرم ہو کر بولا، وہ میرے ہم وطن ہیں۔ پنڈت نے پھر ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم بھیم سین کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں، میں بھیم سین سے آیا ہوں۔ میں وہاں کے بدری ناتھ کا گماشتہ ہوں۔ متھرا بھاؤ معلوم کرنے آیا تھا، سوچا اپنے پنڈت جی سے ملتا جاؤں۔ پنڈت نے ایک راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس راہداری میں 3 کمرے چھوڑ کر چوتھے میں تمہیں پرمانند ملے گا۔ حماد اس کمرے کے پاس آیا اور ادکلے دروازے سے اس نے اندر جھانکا۔ اندر ایک عمر رسیدہ پنڈت مراقبے، ارتکاز، سکون اور انجماد کی حالت میں کالے ہرن کی کھال پر بیٹھا بھگوان کے دھیان میں محو تھا۔ حماد نے ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑوس میں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ اندر چلا گیا اور اس پنڈت کو مخاطب کر کے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام پرمانند ہے۔ وہ پنڈت اپنی ارتکاز کی حالت سے چونکا، سر گھمایا اور اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مورخ، تو کون ہے اور کیوں میرے دھیان میں لات مار دی ہے؟ حماد فوراً اپنے مطلب کی طرف آتا ہوا بولا، میں بھیم سین کے بدری ناتھ کی طرف سے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پنڈت اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، کیا اس نے میرے نام کوئی اہم پیغام بھیجا ہے؟ اور جواب میں حماد نے اپنے تلوار کی میان کے اندر سے بدری ناتھ کا دیا ہوا خط نکالا اور پرمانند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیں، ہر بات آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ پرمانند نے خط پڑھا اور اسے طے کرتے ہوئے اس نے بے پناہ خوشی کے اظہار میں کالی ہرن کی کھال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حماد سے کہا، آؤ مہاراج، پدھارو۔ حماد اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں، تم مجھے علی خان کے متعلق کچھ بتاؤ۔ پرمانند نے بڑی عقیدت سے کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ دیوتاؤں کے اس بھون میں ہمارے امیر تو کھڑے رہے اور پنڈت پروہت آرام و سکون حاصل کرے،
آپ ہرن کی اس کھال پر بیٹھ جائیے، یہ میرے لیے ایک عظیم سعادت ہوگی۔ آہستہ آہستہ پرمانند اپنی بول چال کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ حماد سیاہ ہرن کی کھال پر بیٹھ گیا اور پرمانند اس کے سامنے جمتا ہوا بولا، علی خان یہاں کے راجا کی قید میں ہے، وہ اسے طرح طرح کی اذیتیں دے کر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سرزمین میں اور کون کون اور کہاں کہاں تمہارے ساتھی ہیں، لیکن علی خان بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ صرف ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ حماد نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا، کیا علی خان کو کسی طرح رہا کرایا جا سکتا ہے؟ نیشا پور سے متھرا تک میں نے جو طویل سفر کیا ہے، اس کا مقصد علی خان کی رہائی ہے۔ پرمانند نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں اپنی طرف سے کئی بار کوشش کر چکا ہوں، پر میرا ہر جتن ناکام رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں تو علی خان کی رہائی ممکن ہے۔ حماد نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیسے؟ پرمانند نے کچھ سوچ کر کہا، راجا کے آدمی ہر روز شام سے قبل علی خان کو ایک بیل گاڑی میں جوت کر شہر کے اندر گھماتے ہیں۔ وہ اسے طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، چابک مارتے ہیں، اور وہ بیچارہ بیل کی طرح گاڑی کو کھینچتا ہے۔ وہ اسے پیاسا رکھتے ہیں کہ اپنے راز اگل دے، پر اس نے بھی کچھ نہ کہنے کی قسم کھا لی ہے۔ جس وقت شہر کے بازاروں میں علی خان کی گاڑی کھینچ رہا ہو، اس وقت اگر آپ اسے رہا کرانے کی کوشش کریں تو بہتری کی کوئی صورت نظر آتی ہے، ورنہ اس کا یہاں سے بچنا محال ہے۔ حماد اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں پوری صورتحال کو سمجھ گیا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میرے رب کو منظور ہوا تو کل کا دن علی خان کا متھرا کے اندر آخری دن ہوگا۔ میں اب چلتا ہوں اور کسی سرائے میں رات بسر کروں گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور علیحدہ ہو گئے۔ حماد نارائن آشرم سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے کنارے اب شمال کی طرف جا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں حماد دریا کے کنارے کنارے ایک فرلانگ اوپر جانے کے بعد جب بائیں ہاتھ مڑا تو متھرا شہر کی طرف مڑنے لگا تو کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑے سر پر دوڑاتے ہوئے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ حماد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ گیان اور اس کے 4 ساتھی تھے۔ گیان اپنا گھوڑا حماد کے قریب لایا اور بڑا مؤدب ہو کر بولا، یا امیر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نارائن آشرم میں پنڈت پرمانند سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے؟ حماد نے اپنا گھوڑا چند قدم آگے بڑھا کر گیان سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سنو گیان، آج کی یہ رات ہم متھرا شہر کے اندر علیحدہ علیحدہ سراؤں میں بسر کریں گے۔ راجا کے سپاہی ہر روز شام سے قبل علی خان کو بیل گاڑی میں جوت کر شہر کے اندر گھماتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا ایک مقصد تو عبرت خیزی ہے، دوسرے وہ علی خان کو اذیت پہنچا کر اس سے اس کے راز اگلوانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سرزمین میں اور کون کون لوگ ہیں جو غزنی کے مسلمانوں کے حق میں کام کر رہے ہیں۔ علی خان ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کل جب وہ علی خان کو بازار لائیں گے تو میں کسی بہانے اس کی گاڑی کو روکوں گا۔ تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود رہنا، پر ایک طرف اور علیحدہ ہٹ کر کھڑے رہنا، جہاں سے تم آسانی کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو سکو۔ تم میری طرف دھیان رکھنا، جب میں تمہیں اپنے دائیں ہاتھ کا اشارہ کروں تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ راجا کے سپاہیوں پر تیر چلا دینا، کچھ تیر وہاں کھڑے تماشائیوں پر بھی چلا دینا۔ اس طرح وہاں بھگدڑ اور ہراس مچ جائے گا اور میں علی خان کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم جب دیکھو کہ میں علی خان کو لے کر نکل گیا ہوں، تم بھی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنا۔
شہر سے نکل کر سیدھا بھیم سین کا رخ نہ کرنا، اس طرح ہمارے اور بدری ناتھ کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیچھے پیچھے آنے کی کوشش کرنا۔ میں شہر سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف 5 میل تک چلا جاؤں گا۔ وہاں سے میں دائیں طرف گھوم کر بھیم سین اور دریائے سرسوتی کی طرف جانے کے بجائے جمنا کو پار کر کے مشرق کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس طرح راجا کے آدمیوں نے اگر ہمارا تعاقب کیا تو وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور وہ ہمیں دریائے جمنا کے مشرقی کناروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ وہاں پھر میں جنوب کی طرف سفر شروع کروں گا اور 5 میل اور جنوب کی طرف جانے کے بعد جمنا کو دوبارہ عبور کر کے میں مغربی کنارے پر آؤں گا اور وہاں سے عام راستوں کو چھوڑ کر جنگل اور گھاس کے اندر بھیم سین کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ حماد نے اطمینان کرنے کی خاطر گیان سے پوچھا، کیا تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو؟ گیان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کوئی فکر و اندیشہ نہ کریں، ہمارا ہر کام، ہماری ہر حرکت آپ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد حماد ان سے علیحدہ ہو کر متھرا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گیان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اور حماد کے درمیان ایک فاصلہ رکھ کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ مندروں کے شہر متھرا میں دوسرے روز علی خان کو قید خانے سے نکال کر رتھ نما ایک گاڑی کے سامنے جوت دیا گیا۔ وہ ایک تنومند اور خوب قداور جوان تھا۔ اس کے بال سیاہ اور آنکھیں بھوری تھی۔ ایک سپاہی رتھ کے اوپر سوار تھا اور علی خان پر کوڑے برساتے ہوئے اسے جانوروں کی طرح ہانکنے لگا۔ رتھ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف 2 بلند بردار سوار تھے جو محافظوں کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ علی خان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس کا لباس پھٹا اور بوسیدہ تھا۔ چہرے کے پس منظر میں جو عرفان نصیبی تھی وہ دھندلی دھندلی اور بے ربط ہو گئی تھی۔ وہ بیچارہ گمسم اور خاموش رتھ کو کھینچ رہا تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا جو رتھ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ لوگ علی خان کو بھاری بھاری گالیاں دے رہے تھے اور کچھ اس پر پتھر برسا کر اپنے غصہ کا اظہار کر رہے تھے۔ بازار سے نکل کر رتھ جب ایک کھلی جگہ سے گزر رہی تھی، تماشائیوں میں سے 2 ہندو جوان آپس میں باتیں کرتے ہوئے نکلے اور رتھ کو پیچھے سے پکڑ کر علی خان کو روکنا چاہا۔ دوسری طرف علی خان نے بھی جھک کر زور لگایا۔ اب ایک طرح سے زور آزمائی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں جوانوں نے رتھ کو روکنا چاہا اور وہ اپنا پورا زور صرف کر رہے تھے، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ علی خان کسی مست و بے خود نر گاؤں کی طرح انہیں گھسیٹتا ہوا آگے کھینچ لے گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے ایک اور ساتھی کو بلا لیا اور زور لگا کر علی خان کو روکنا چاہا، لیکن وہ تینوں مل کر بھی علی خان کو روک نہ سکے۔ وہ بہادر بیلوس ترک ان تینوں کو کھینچتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ایک طرف سے حماد اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ رتھ کے پاس آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اشارے سے ان تینوں ہندو جوانوں کو پیچھے ہٹ جانے کو کہا جو علی خان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تینوں جوان پیچھے ہٹ کر تماشائیوں کے اندر کھڑے ہو گئے۔ حماد آگے بڑھا اور رتھ کو پیچھے سے پکڑ کر روک دیا۔ علی نے مڑ کر ایک بار پریشانی سے پیچھے دیکھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صرف ایک جوان نے رتھ کو پیچھے سے پکڑ کر روک دیا ہے تو وہ غصہ سے سرخ ہو کر رہ گیا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس نے رتھ کو آگے لے جانا چاہا، پر وہ کامیاب نہ ہوا تھا۔ حماد نے رتھ کو یوں روک دیا تھا گویا اسے کسی مضبوط اور ناقابل حرکت چیز سے باندھ دیا گیا ہو۔ ہزاروں تماشائی جو ارد گرد کھڑے تھے اس مقابلے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں حماد کی قدر اور عزت بڑھ گئی تھی کہ اس نے رتھ کو پیچھے سے پکڑ کر روک دیا تھا، جبکہ اس سے قبل 3 جوان مل کر بھی علی خان کو روک دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ علی خان زور لگا لگا کر تھک گیا
اس کا بدن سردی کے باوجود پسینہ پسینہ ہو کر رہ گیا تھا۔ حماد نے اور زور لگایا اور چند قدم تک رتھ کو علی خان سمیت گھسیٹتا ہوا پیچھے لے گیا۔ علی خان نے بھی زور لگا کر رتھ کو پیچھے جانے سے روکنا چاہا، پر وہ بیچارہ ناکام رہا تھا۔ رتھ ہانکنے والی سپاہی نے لگاتار 2-3 کوڑے علی خان پر برساتے ہوئے چبھتی اور کاٹنے والی آواز میں کہا، غدار، کتے حرامی، اب زور لگاؤ نا۔ حماد نے رتھ کو چھوڑ دیا اور رتھ بان کے پاس آ کر اس نے بڑی شائستگی سے کہا، مہاراج، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے کچھ راز اگلوانے کی کوشش کروں؟ رتھ بان نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور کوشش کرو۔ حماد نے پھر کہا، پہلے میں اس کا دوست بن کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں ناکام رہا تو اسے رتھ سے علیحدہ کر کے اس پر ایسی سختی کروں گا کہ یہ تکلیف سے بل بلا کر ہر بات اگل دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ رتھ بان نے مشکور نگاہوں سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم ایسا کر سکو تو ہم پر احسان ہوگا، اس طرح راجا کی نگاہوں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ حماد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رتھ بان سے کہا، تم تماشائیوں اور ان بلم بردار پہرے داروں کو ذرا دور رکھنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں وہ کچھ بھی کہنا پسند نہ کرے۔ رتھ بان نیچے اتر گیا اور بلم بردار محافظوں کی مدد سے وہ تماشائیوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ حماد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر علی خان کے پاس آیا اور بڑی شفقت سے سرگوشی کی، علی خان، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست اور بھائی ہوں۔ میری طرف دیکھو، میرا ٹھکانہ متھرا نہیں، نیشا پور ہے۔ کیا تم اس بدری ناتھ کو جانتے ہو جس کا اصل نام ابو الفتح ہے؟ علی خان نے اسے ایک چال سمجھا اور بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کسی نیشا پور اور کسی ابو الفتح کو نہیں جانتا، میرے پاس تمہارے سامنے اگلنے کو کچھ نہیں ہے۔ حماد نے اس بار دل خراش آواز میں کہا، علی خان، تصورات کے گرداب سے نکلو، اپنی نگاہوں کے حجاب کو توڑ کر میری طرف دیکھو۔ پھر حماد نے علی خان کا شانہ پکڑ کر ہلایا، میرے غیور تبا ترک بھائی، اس وسوسہ و اضطراب کو چھوڑو، اپنے التہاب اور جنون کو حرکت میں لاؤ۔ آؤ دونوں مل کر اپنے دشمن کے ساتھ حابیل و قابیل کا کھیل کھیل کر ان کے ذائچوں کی بجھارت اور مورت کی راکھ سے دور نکل جائیں۔ حماد کی باتوں پر علی خان کی حالت برق کے مارے ہوئے کسی سال کے درخت جیسی ہو گئی۔ وہ دیومالا کے کسی بوڑھے درخت کی طرح اداس اور کسی قدیم بت کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ بے ربط سے کلمات کہے، پھر اس نے سخت آواز میں کہا، جس طرح شوبدہ اور رنگ نہیں چھپے رہتے، اسی طرح تم ہندوؤں کی ذہنیت بھی مجھ سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ حماد نے اس بار ذرا سخت لہجے میں کہا، علی خان، لکھ رکھو، میں تم سے کسی اندھی عقیدت کا اظہار نہیں کر رہا۔ بتاؤ، میں تمہیں تمہارے ضمیر کے کون سے عکس میں تلاش کروں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ لوگ تمہیں اپنے ظلمت و اسیبان میں بے بسر کر دیں گے اور تمہارے جسم کو یوں نوچ لیں گے جس طرح سینکڑوں بوڑھے گدھ کسی بیل کی لاش کو نوچتے بھمبوڑتے ہیں۔ تم میری ملت کے ابطال و صنادید ہو۔ آؤ میرے بھائی، دونوں مل کر ان کے لیے سنگ و شرار تیشہ جیسی زر بن کر انہیں زخم کر کے یہاں سے بھاگ چلیں۔ میرا گھوڑا یہ سامنے کھڑا ہے، یہ ہم دونوں کو بآسانی یہاں سے لے بھاگے گا۔ علی خان اب بھی چپ تھا، کسی مرقد کی اداسی اور بے نام راستوں کی فرماندگی اور ذلت آمیزی کی طرح۔ حماد نے پھر بڑی شفقت سے کہا، میرا بازو بن کر مجاہد کی ضمیر کی طرح بیدار ہو جاؤ۔ علی خان، کن سوچوں میں الجھ گئے ہو؟ اپنی روح کو پہچانو۔
قسم ہے مجھے ترکوں کے فخور و مختال کی، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ان دشمنوں کے دہر کو ویرانہ اور ان کی شخصیتوں کے سحر کو سورج کی طرح لہو لہو کر دوں گا۔ حماد نے ذرا رک کر کہا، علی خان، قسم ہے تجھے طائر صدرہ نشین اور جبل فاران کی اس مقدس و محترم غار کی جس کے اندر نور سعادت طلوع ہوا تھا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے خون کی رم کو نظر انداز کر کے تجھ پر سختی کروں گا اور تجھے یہاں سے لے بھاگوں گا۔ یاد رکھو میں تم سے کمزور نہیں ہوں۔ تولک شہر سے باہر سنوبر کے درخت سے بندھا ہوا جو رسہ تم نے توڑا تھا، ویسا ہی رسہ دوہرا کر کے میں ناصر الدین کی موجودگی میں توڑ چکا ہوں اور اس نے مجھے تمہاری مدد پر روانہ کیا ہے۔ علی خان کا چہرہ تمتما اٹھا، اس کے چہرے پر دھواں دار جذبے پھیلنے سمٹنے لگے تھے۔ حماد نے پھر بول کر اسے چکا دیا، علی خان، میں تمہیں متھرا کے اندر مورت کی کوٹلی میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ان ایوانوں کے جذبوں سے بلند ہو کر مجھے سنو، میں تمہارے دشمنوں کو کف خاک کی طرح اڑا کر ان کے جسموں پر ایسے زخم لگاؤں گا جو شفاقی و دسرت سے باہر ہوں۔ سنو، وقت آ گیا ہے کہ تم میرا ساتھ دو اور اس دشت سے بھاگ چلو۔ علی خان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا صابر جوان تھا کہ منہ سے پھر بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ حماد نے پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، علی خان، دیکھو میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اپنا عمل شروع کرنے لگا ہوں، پھر دیکھنا تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے میں کیسے خاک کو کیمیا بنا دیتا ہوں، اور یہ جو ان گنت فرعون ہمارے اطراف میں کھڑے ہیں ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حماد نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، دور کھڑے گیان اور اس کے ساتھیوں نے اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ پہلے ہی باڑ میں رتبان اور سارے بلم بردار مارے گئے، پھر لگاتار تیروں کی باڑیں تماشائیوں پر ماری گئی۔ کئی لوگ چیخے مارتے ہوئے ہلاک ہو گئے، تماشائیوں میں ایک بھگدڑ مچ گئی، اور جس طرف جس کا منہ اٹھا اندھے اونٹ کی طرح بھاگنے لگا تھا۔ حماد نے فوراً تلوار نکال کر ان رسوں کو کاٹ دیا جن سے علی خان رتھ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ پھر حماد ایک جس کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور مڑ کر علی خان سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ علی خان نے کسی خونخوار چیتے کی طرح ایک لمبی زکند لی اور حماد کے گھوڑے پر اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، اس کے باوجود تم اگر مجھے جہنم بھی لے چلو تو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ حماد نے اپنی تلوار اور ڈھال علی خان کو تھماتے ہوئے کہا، میری تلوار اور ڈھال سنبھال لو، میں گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا ہوں، جو بھی آدمی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے اسے کاٹ دو۔ علی خان نے تلوار اور ڈھال سنبھال لی۔ حماد نے بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑی تھی، دائیں ہاتھ میں زین سے لٹکتا ہوا اس نے اپنا بھاری جنگی گرز سنبھال لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا دونوں کو لے کر سر پر دوڑ پڑا، اور جو بھی ان کے سامنے آنے کی کوشش کرتا وہ حماد کے گرز اور علی کی تلوار کا شکار ہو جاتا۔ اس طرح وہ شہر سے نکل کر دریا جمنا کی طرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ گیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے راستے کے ذریعے شہر سے نکل کر جمنا کی طرف چلا گیا تھا۔